وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال الله تعالى في مقام آخر فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شریعت کی نظر میں نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نجاست حقیقی اور دوسری نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی وہ ہوتی ہے کہ جو حقیقتاً نجاست ہو، جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، یہ چیزیں شریعت کی نظر میں نجاست عین ہے، حقیقی نجاست ہے۔ اور نجاست حکمی وہ ہوتی ہے کہ جو دیکھنے میں تو نجاست نظر نہ آئے لیکن حکم شریعت کی بنا پر وہ نجس ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پر غسل لازم ہے، فرض ہو گیا، اب ظاہرہ اس کے جسم پر کچھ بھی نظر نہیں آتا لیکن شریعت اس کو نجس کہے گی، نہ وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، نہ وہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، جب تک وہ غسل نہ کرے وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس کو نجاست حکمی کہا جاتا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، کہ بے شک مشرک آدمی نجس ہوتا ہے۔ اب وہ 100 دفعہ بھی اگر دریا میں نہا کے باہر نکلے تو بھی نجس ہوگا، جب تک شرک اس کے اندر سے نہیں نکلے گا اس کی نجاست ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو نجاست حکمی کہا جاتا ہے۔ یہ جو نجاست حکمی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ انسان محسوس کرے یا نہ کرے، جہاں گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اس کے جسم پہ نجاست لگتی ہے۔ دلیل حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ دونوں فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب ہم جھوٹ کی بدبو محسوس نہیں کرتے، مگر حکم شریعت میں جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو نکل رہی ہے۔
ایک آدمی غیبت کر رہا ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے ان یاکل لحم اخیہ میتن، کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، مردار کھانے کی مانند ہے۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن ایک مرتبہ دو عورتوں نے روزہ رکھا، دور نبوت کی بات ہے، اور آپس میں غیبت ہی کرتی رہیں۔ ان کو بہت روزہ لگا، بہت بھوک لگی، حال برا ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کا کیس پہنچا، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو کہو کہ وہ تو روزہ افطار کر چکی ہیں۔ کبھی روزہ تو افطار کوئی نہیں کیا۔ فرمایا انہیں کہو کہ وہ کلی کریں۔ تو جب انہوں نے کلی کی تو ان کے دانتوں میں جیسے گوشت پھنسا ہوتا ہے نا، وہ باقاعدہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان کے منہ سے وہ گوشت نکلا۔ تو دیکھیے، غیبت مردے کا گوشت کھانے کی مانند ہے، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو غیبت والے کے منہ سے کتنی بو آتی ہوگی۔ اسی لیے موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں نا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ آنے والے بندے کے اعضاء کو سونگھتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہو نا جی کہ کھانا خراب تو نہیں ہوا، تو عورتیں سالن کو سونگھتی ہیں، وہ سونگھنے سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں بو ہے یا نہیں۔ تو موت کے فرشتے جو آتے ہیں وہ اس کے مختلف اعضاء کو سونگھتے ہیں۔ اگر ان اعضاء سے یہ بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا تھا تو ان سے بو آئے گی، اور فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجرم ہے، اور اسی پر اس کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ باسطو ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہیں اور اس کی روح کو ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے کانٹے دار کوئی ٹہنی جسم میں ڈال کے نکالے تو بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس طرح اس کو روح کے نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ والوں کو پتہ چلتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، راستے میں اس کی نظر غیر محرم پر پڑ گئی تھی، تو آپ نے اس کی طرف دیکھتے ہی فرمایا ما بال قوم، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ بے محابہ ہماری محفلوں میں چلے آتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ وہ شخص حیران ہو گیا اور کہنے لگا امیر المومنین، کیا وحی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے؟ وہ تو توقع نہیں رکھتا تھا نا، اس کو تو سرپرائز ملا۔ امیر المومنین، کیا وحی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے؟ فرمایا وحی نہیں، یہ فراست مومنانہ ہے۔ تو اللہ والوں کو وہ فراست مل جاتی ہے، وہ کشف ملتا ہے کہ وہ باقاعدہ ان گناہوں کی بو کو محسوس کر لیتے۔ مشہور واقعہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان کو دیکھا جو نہا رہا ہے، تو اس کے غسل کا پانی جو بہہ کے آ رہا تھا نا، اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ انسان زنا کا مرتکب ہوا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد جب وہ نوجوان آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے نصیحت کی، تو اس نے تسلیم کیا کہ میں واقعی اس گناہ کا مرتکب ہوا تھا۔ اس کے بعد امام اعظم نے فتویٰ دیا کہ مستعمل پانی سے وضو جائز نہیں ہوتا، کیونکہ استعمال کے بعد اس میں گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا جی کہ وضو سے جس عضو کا دھویا تو وہ گناہ دھل جاتے ہیں، تو وہ حقیقت میں باطنی طور پر ایک نجاست ہوتی ہے جو دھل جاتی ہے۔
تو آپ یوں سمجھیں کہ جسم کے جس عضو سے گناہ کا ارتکاب کیا جائے گا باطنی اعتبار سے وہ عضو ناپاک ہو جائے گا. اس کے بالمقابل اگر ہم اپنے اعضاء سے نیک اعمال کریں گے تو ہمارے اعضاء میں نیکی کا نور آئے گا. گناہوں سے بو پیدا ہوتی ہے، نیکی سے خوشبو پیدا ہوتی ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی قاری قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو فرشتے اس کو سننے کے لیے نیچے اترتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ فرشتوں کی جماعت میں سے فقط جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید پڑھنے کی سعادت نصیب ہے. باقی فرشتے پڑھ نہیں سکتے، وہ فقط سن سکتے ہیں. تو جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے نا اور وہ سنتے ہیں تو جیسے کوئی پسندیدہ نعت پڑھ رہا ہو یا تلاوت ہو رہی ہو تو وہ اس کے قریب آنا شروع کر دیتے ہیں. اتنا وہ اس قاری سے محبت کرتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ کے قریب ہوتے ہوتے قاری کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتے ہیں. فرشتوں کو اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ قاری کا پڑھنا. یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ فرشتے بھی قاری کے منہ کو بوسہ دیتے. امام عاصم رحمت اللہ علیہ کوفی بڑے قراء میں سے تھے. کچھ عرصہ مسجد نبی میں قیام فرمایا. ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید حضرت کوئی خوشبودار چیز منہ میں رکھنے کے عادی ہیں تو بڑی خوشبو آتی ہے. تو ایک مرتبہ شاگرد نے پوچھا کہ حضرت ہمیں بھی بتا دیں آپ کون سی خوشبودار چیز استعمال کرتے ہیں کہ ہم بھی منہ میں رکھیں. انہوں نے کہا واللہ میں تو کوئی چیز بھی منہ میں نہیں رکھتا. ان کا جی خوشبو تو بہت آتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ایک رات خواب میں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عاصم تو کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، لاؤ میں تمہارے منہ کو بوسہ دوں. تو جب سے نبی علیہ السلام نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے. تو نیکی سے خوشبو آتی ہے اور گناہوں سے بدبو پیدا ہوتی ہے. اسی لیے حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، مشہور واقعہ، خوش شکل تھا، مدرسے پڑھنے آتے جاتا تھا. راستے میں کہیں کسی گھر میں کوئی خاتون تھی کہ جس کی نیت کے اندر کوئی برائی آ گئی تھی. اس نے ایک بڑھیا فتنے کی پڑیا اس کے ذریعے سے اس کو ایک بہانے سے بلا لیا کہ بیمار ہے اور آپ اسے دم کر دو شفا ہو جائے گی. اس کو کیا پتا وہ کیسا بیمار ہے. وہ طالب علم بھولا بھالا تھا، وہ بڑھیا کے ساتھ اندر چلا گیا. پتہ تب چلا جب کنڈیاں لگ گئیں. وقالت حیت لک، ایک ہی ترتیب ہوتی ہے. وہ بھی متقی تھے، پرہیزگار تھے. تو اس نے بھی کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اس نے کہا نہیں، ہم شور مچائیں گے کہ تو آیا ہی تھا اس مقصد کے لیے تو تجھے سزا دلوائیں گے. اس نے کہا اچھا پھر ایسے ہے کہ مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے حاجت کی، تو مجھے جگہ بتاؤ میں جہاں فارغ ہو جاؤں. اس کو جگہ بتا دی گئی، تقاضا ہے طبیعت کا. وہ بچہ وہاں گیا اور نجاست وہاں تھی یا ہو گئی، وہ لے کے اس نے اپنے ہاتھوں پہ کہیں کپڑوں پہ لگا دی. اب جو باہر نکلا تو بو کے بھبک کے اٹھ رہے تھے.
اب جب وہ اہل خانہ کے سامنے آیا تو اتنی ان کو نفرت ہوئی، انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا تو اتنا پاگل انسان ہے، دفعہ نکل جائے یہاں سے۔ وہ اپنا ایمان بچا کے وہاں سے نکلا، لیکن اب وہ پریشان تھا کہ اگر راستہ چلتے لوگوں کو بدبو آئی اور انہوں نے پوچھا تو میری تو رسوائی ہوگی، تو بیچارہ ڈر بھی رہا ہے اور تیز چل بھی رہا ہے کہ میں مدرسے پہنچوں۔ مدرسہ پہنچا، سیدھا غسل خانے میں، کپڑے اتارے، ان کو بھی دھو پاک کیا، اپنے جسم کو بھی پاک کیا، غسل کیا، اور گیلے کپڑے پہن کر دار الحدیث میں آ کر حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آج اتنی تیز خوشبو لگا کر کون آیا ہے؟ تو طلباء نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت وہ فلاں ابھی آیا ہے۔ شاہ صاحب نے بلا لیا۔ اب یہ طالب علم لیٹ نہیں ہوتا تھا، عام طور پر لیٹ بھی ہو گیا تھا، کپڑے بھی گیلے تھے، تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ؟ تو بچے کو بتانا پڑا۔ اس نے پوری سٹوری سنا کر کہا کہ حضرت میں نے جہاں جہاں نجاست لگائی تھی گناہ سے بچنے کے لیے، جب میں نے غسل کیا میری انہی جگہوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ وہ طالب علم جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ایک اور بزرگ کے ساتھ پیش آیا تو ان کا نام ہی خواجہ مشکی پڑ گیا کہ ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ خواجہ مشکی ان کو کہتے تھے۔ تو گناہوں سے نجاست پیدا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، اور نیکی کی وجہ سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ جس راستے سے گزر جاتے تھے خوشبو سے ہم پہچانتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے یہاں سے، ایسی خوشبو آتی تھی۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ قیلولہ فرما رہے ہیں، آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ انس جو ہے وہ کوئی شیشی لے کے تو کچھ آپ کے جو پشت مبارک تھی اس کے ساتھ لگا رہا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ امی نے کہا ہے۔ تو آپ نے ام سلیم سے پوچھا کہ ام سلیم یہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سو جاتے ہیں دوپہر کو تو گرمی ہوتی ہے تو جسم پہ پسینے کے قطرے ہوتے ہیں، تو ہم ان قطروں کو شیشی میں جمع کروا لیتی ہیں اور جب اس پسینہ مبارک کو خوشبو میں ملاتی ہیں تو خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ایسی خوشبو تھی۔ چنانچہ ایک نوجوان صحابی کی شادی نہیں ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام نے ان کے جہیز کا بندوبست کر دیا جو ضرورت ہوتی ہے مرد کو، اور خوشبو کے لیے اپنے پسینے کے قطرے دے دیے۔ وہ لے گئے اور انہوں نے وہ پسینے کے قطرے اس دلہن کو لگوائے۔ اس گھر سے خوشبو آتی تھی، اس کا نام دار الطیبین، خوشبو والوں کا گھر اس کا نام پڑ گیا۔ لوگ ان کو یاد کرتے وہ خوشبو والوں کا گھر، اتنا گھر سے خوشبو آتی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما شممت مسکم ولا عنبرۃ، اللہ کی قسم میں نے مشک کو اور عنبر میں بھی کبھی وہ خوشبو نہیں سونگھی جو نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے میں مجھے آتی تھی۔ اور یہی کیفیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بھی تھی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
فرماتے ہیں کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک، ابو بکر کے جسم کی مہک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری اور مزیدار ہوا کرتی تھی۔ تو جو لوگ گناہوں سے پاک زندگی گزارتے ہیں، نیکی کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ ان کے جسموں میں خوشبو آ جاتی ہے، اور جو گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کے پاس بھی بیٹھ کے تو آپ کو ایک عجیب بدبو محسوس ہوگی۔ یہ گناہوں کی بدبو ہوتی ہے جس کو اللہ والے پہچانتے ہیں۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہر انسان کے جسم کی مہک ہوتی ہے۔ ہمارا بینڈ جو ہے نا مہک سونگنے کا، وہ ذرا چھوٹا ہے، اور جانوروں کا ذرا وائڈ ہوتا ہے، تو اس لیے جانور جلدی اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اب یہ لوگ چور کو جو پکڑتے ہیں کیسے پکڑتے ہیں؟ تفتیش والے کتے آتے ہیں اور کتے کو اس جگہ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں واردات ہوئی، تو کتا اس کی مہک سونگ لیتا ہے اور اس کی مہک کی بنا پر وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ 12 میل دور جا کر کتے نے چور کو پکڑا ہے۔ ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا کہ ہوا میں کوئی مہک ہے، کتا محسوس کرتا ہے۔ حتیٰ کہ انسانوں کے مجمع میں وہ گھس جاتا ہے تو کتا اس کے اندر بھی عجیب انداز سے اس کی تفتیش ہوتی ہے۔ ایک چور بھاگتا بھاگتا درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا، تو کتا گیا اور درخت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ جو پولیس والا بھاگ رہا تھا، اس نے جب اوپر دیکھا تو وہ مہمان صاحب اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی لیے یہ جو چور ہوتے ہیں نا، یہ اتنا گن والے بندے سے نہیں ڈرتے جتنا کتے والے، تفتیشی کتے والے پولیس والے سے ڈرتے ہیں۔ بہت ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ چنانچہ ہم ایک مرتبہ ایک ملک میں تھے، بہت بڑا سٹور تھا، محلے کے برابر ہوگا۔ اس میں کسی نے شاپ پکنگ کر لی، یعنی چوری کی، اور وہ کہیں چھپ گیا، تو اس کا خیال تھا کہ اب مجھے کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ انہوں نے کیا کیا کہ سارے دروازے فوراً بند کروا دیے، تفتیشی کتے کو بلوا لیا، اس جگہ پر جا کر جہاں واردات ہوئی تھی اس کی مہک سنگائی، تو کتے نے مہک سونگی اور اس کے بعد بھاگنا شروع کیا۔ 3 منٹ کے اندر ایک جگہ وہ جہاں وہ چھپا ہوا تھا وہاں کتے نے پہنچ کر ان کو بتا دیا، پکڑ لیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جانور بھی اس خوشبو اور بدبو کا ادراک رکھتے ہیں، گو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ ادراک عطا نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ یہ میرے مولا کی ستر پوشی ہے، ورنہ تو پھر ہمارے جسم سے ایسی بو آتی کہ کوئی پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا۔ یہ جو آج عزتوں کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں نا، یہ اس مولا کی ستاری کا صدقہ ہے کہ جس نے چھپا لیا۔ جو کر آ کے آتے ہیں، کسی کو کیا پتا، جھوٹ بولا، غیبت کی، زنا کیا، آنکھوں نے غلط دیکھا، اوپر پرفیوم چھڑک کے مزے سے آ کے محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں نیک بن کے۔ تو اس کی باقاعدہ مہک ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو پسند تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اور ان میں سے ایک چیز خوشبو فرمائی۔ تو مومن کو طبعاً خوشبو پسند ہوتی ہے اور بدبو سے نفرت ہوتی ہے، اور بدبو گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب ایک نقطے کی بات اور عرض کر دوں کہ بعض چیزوں میں
جو بدبو آتی ہے نا تو یہ ان کی خرابی کی نشانی ہوتی ہے. زخم سے بو آئے اس کا مطلب ہے زخم خراب ہو چکا. کھانے سے بو آئے کھانا خراب ہو چکا. تو بو ہمیشہ خرابی کی دلیل ہوتی ہے, ہمیشہ خرابی کی دلیل ہوتی ہے. یہ جو گناہوں کے اثرات ہیں نا یہ زندگی میں انسان کے جسم میں بو پیدا کرتے ہیں اور مرنے کے بعد انسان کے جسم کے گلنے اور سڑنے کے پروسیس کو تیز کر دیتے ہیں. توجہ سے ایک بات سمجھیے گا, جو گناہوں کے اثرات ہیں نا ہمارے جسم کے اوپر, یہ زندگی میں جسم میں بدبو پیدا کر دیتے ہیں, جس کو فرشتے بھی محسوس کرتے ہیں, اللہ والے بھی محسوس کرتے ہیں, اور مرنے کے بعد یہی گناہوں کے اثرات بندے کے جسم کے گلنے سڑنے کے عمل کو تیز تر کر دیتے ہیں. اس لیے کئی بندے مرتے ہیں نا تو فوراً ہی بو آنی شروع ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی جلدی نہ لاؤ, جلدی دفن کرو اس کو. وہ اصل میں گناہوں کی بو ہوتی ہے, ان کے اندر فرمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. آپ کے پاس گڑ کی ڈلی ہو نا تو آپ اسے 1 سال کے لیے کسی برتن میں بند کر کے رکھ دیں, سال کے بعد نکالیں گے تو گڑ ویسے کا ویسا, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کیوں؟ اس کے اندر خراب ہونے والی کوئی چیز تھی ہی نہیں, کوئی بیکٹیریا نہیں تھا, کوئی جراثیم نہیں تھا جو اس کو خراب کرتا. وہ سال بھی پڑا رہا تو اسی طرح. لیکن آپ پلاؤ پکائیں اور گرمی کے موسم میں اس کو ڈھانپ کے رکھ دیں کہ جی شام کو کھائیں گے, تو شام کو تو ڈھکن کھولتے ہی کچھ عجیب مہک آئے گی. یہ کیوں مہک آئی؟ اس لیے کہ پلاؤ کے اندر وہ بیکٹیریا تھا, وہ جراثیم تھے جو خاص بند کر کے رکھنے کی حالت میں اس کو خراب کر دیتے تھے. انہوں نے اس کو خراب کر دیا. تو اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ گناہ وہ بیکٹیریا ہے جو ہمارے جسم کو فرمنٹیشن کرتا ہے, گلاتا ہے, سڑاتا ہے. وہ لوگ جو گناہوں سے پاک ہو کر دنیا سے جاتے ہیں, ان کی لاش اگر قبر میں ساری عمر بھی پڑی رہے, سینکڑوں سال بھی پڑی رہے, تو ان کی لاش کو کچھ نہیں ہوتا. اس لیے شہداء کی لاشوں کو نہیں کچھ ہوتا. ان کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے اللہ کے ہاں سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی کہے کہ اللہ اس شہید کو ہم غسل دیں, اللہ فرماتے ہیں نہیں, یہ تو خون سے نہا چکا, اب اس کو پانی سے نہلانے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح اس کو جو ہے نا میرے سامنے پیش کر دو. چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ احد کے میدان میں جو شہداء کو دفن کیا گیا تھا وہاں ایک برساتی نالا بہتا تھا. تو بہتے بہتے اتنا قریب آ گیا کہ صحابہ کرام کے جو پاؤں مبارک تھے وہ نظر آنے لگے. چنانچہ کھودا گیا اور ان کی لاشیں بالکل اسی طرح تھیں جیسے ان کو دفن کرنے کے وقت تھی, اور ان کو پھر وہاں سے اٹھا کے سید الشہداء امیر حمزہ لانو کے قریب ان کو بھی دفن کر دیا گیا. ایک 100 سال سے کم کی بات ہے کہ دریائے فرات کے کنارے بھی کچھ صحابہ مدفون تھے. تو دریا نے پھیلاؤ کیا تو ان کی قبور کے قریب آ گیا. تو اس وقت بھی وقت کے بادشاہ کو خواب آیا, جو صاحب مزار تھے انہوں نے خواب میں اس کو کہا کہ بھائی ہمیں پانی سے تنگی ہو رہی ہے. چنانچہ اس نے جا کر دیکھا تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں تک یہ خبر پہنچی. اس عاجز نے ڈائریکٹ اس بندے سے سنی یہ بات جس نے ان کے دوبارہ جنازے میں شرکت کی تھی. ان کو نکالا گیا
تو لوگ کہنے لگے جی کہ ہم نے جنازہ پڑھنا ہے. شرن تھا یا نہیں تھا، لوگوں کا اپنا جوش جذبہ ہوتا ہے، تو عوام نے پھر جنازہ پڑھ کے پھر دفنا دیا. اس میں وہ شریک تھا. اور یہ وہ بندہ تھا جس نے زندگی میں 53 حج کیے اور جس کی تمنا تھی کہ مجھے مدینہ میں موت آئے. وہ میرے ایک دوست کے والد تھے تو میرے لیے والد کے برابر، مگر محبت اتنی کرتے تھے کہ مجھے اپنا دوست کہتے تھے بس میرا دوست آ گیا، اور مجھے کہتے تھے کہ آپ مجھے باتیں سنائیں، اور سنتے تھے. اللہ اکبر. فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ پر مہربانی فرمائی تو بیٹے میں تمہارے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان کی کیا دعا قبول فرمائی کہ مدینہ مرنے کی ان کی تمنا تھی. مسجد نبوی میں باوضو رمضان المبارک میں ریاض الجنہ میں عصر کی نماز میں اعتکاف کی حالت میں سجدے کے اندر ان کی روح قبض ہوئی. اتنی سعادتیں اللہ نے ایک وقت میں جمع کر دی. روزے سے ہیں، اعتکاف میں ہیں، ریاض الجنہ میں ہیں، باوضو ہیں، نماز کی حالت میں ہیں. عصر کی نماز کے سجدے میں جب گئے تو وہیں پر روح قبض ہو گئی. چنانچہ ان کا وہاں جنازہ پڑھا کے جنت بقیع میں دفن کر دیا گیا. یہ بات انہوں نے خود سنائی. تو اس کا مطلب ہے کہ جن کے جسم میں وہ گناہوں کے جراثیم نہیں ہوتے، وہ بدن اللہ کے ہاں اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو مٹی کے بھی حوالے کر دیا جائے تو مٹی ان کے جسم کو نہیں کھاتی. اور انبیاء کے بارے میں تو حدیث پاک میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. وہ تو قبور میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ہم اس وقت پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، 4 میں یا 5 چھوٹی عمر تھی. تو ہمارے شہر میں سیلاب آیا تو قبرستان کی کچھ قبریں بھی جو تھیں وہ کھل گئیں، کیونکہ شہر میں بھی پانی، قبرستان میں بھی پانی. ایک قبر ایسی تھی کہ جب لوگ اس کے قریب گئے تو اس میت کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. تو پورے شہر نے اس کو دیکھا. ہمیں بھی والد صاحب نے بتایا کہ بھئی وہاں پر ہے، تم جاؤ گے. لیکن والدہ نے کہا نہیں، یہ چھوٹا بچہ ہے، کہیں اس کے ذہن پہ کوئی بات بیٹھ نہ جائے، اس کو نہ لے کے جائیں. تو پھر والد صاحب مجھے چھوڑ کے خود چلے گئے اور دیکھ کے آئے. مگر ایک واسطہ سے تصدیق تو ہو گئی نا کہ ہمارے والد نے اس کو دیکھا کہ جس کے میت کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. اور قبر کتنی کب کی تھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ہمارے یہی دوست جن کی جنت بقیع میں تدفین ہوئی، فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ لاہور میں بارش ہوئی. مجھے صبح سیر کی عادت تھی. میں فجر کے بعد پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ جو نہر بہتی ہے میں اس کے کنارے جا رہا تھا. کہنے لگے آندھی اتنی تھی، رات طوفان اتنا تھا کہ کئی درخت بھی گر گئے تھے. میں نے ایک بڑ کا درخت گرا دیکھا نہر کے کنارے. اب بڑ کے درخت کی تو بہت جڑیں ہوتی ہیں، اتنا بڑا گڑھا بنا پڑا تھا. تو قریب سے گزرتے ہوئے کہنے لگے صبح صبح کا وقت تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ گڑھا کتنا گہرا ہے، دیکھوں تو صحیح. کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس درخت کے بالکل نیچے ایک آدمی کی لاش پڑی ہے، اور اس کے کفن کے گرد اس کی جڑوں نے ایسے جالی بنائی ہوئی ہے، پنجرا بنایا ہوا ہے، اور اس پنجرے کے اندر وہ آرام کی نیند سو رہا. اب بتاؤ کب وہ بڑ کا درخت اگا ہوگا اور کب اس کو پنجرے کے اندر اس نے محفوظ کیا ہوگا، اور وہ اللہ کا بندہ کب سے وہاں پڑا. کہنے لگا کہ اس کے کفن کو سفید حالت میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں
کہ اول تو گناہ کرتے نہیں، اور اگر سردرد ہو جائے تو پھر توبہ کے بغیر ان کو چین نہیں آتا. جب تک اپنے رب کو منا نہ لیں وہ چین سے نہیں بیٹھتے، چنانچہ ان کے گناہ ساتھ ہی ساتھ دھلتے رہتے ہیں. اور ایسے بندوں کو موت آتی ہے تو ان کے جسم بالکل گناہوں کی نجاست سے پاک صاف ہوتے ہیں. لہذا فرشتے آتے ہیں اور ان کے اعضاء کو سونگھتے ہیں تو ان کو خوشبو محسوس ہوتی ہے. تو پھر جنت والے فرشتے آ جاتے ہیں، تتوفاہم الملائکۃ طیبین. وہ پھر جنت کا رومال میں خوشبو لے کے آتے ہیں. یہ انیستھیزیا ہے وہاں کا. آج بھی جس کو آپریشن کرنا ہو نا تو اس کو سنگا دیتے ہیں کہ اس کو تکلیف کا پتہ نہ چلے. تو جنت سے انیستھیزیا لے کے آتے ہیں، وہ لا کے اس کے سینے پہ رکھ دیتے ہیں اور وہ میت اس کو سونگتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، اور مکھن میں سے بال کی طرح اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جنہوں نے اپنے جسموں کو اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچایا ہوتا ہے، اور جو اپنی جسموں کو گناہوں سے بچاتے نہیں ان کے جسم گل سڑ جاتے ہیں. تدفین سے پہلے ان کی لاشوں سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا لوگ کہتے ہیں جی جلدی کرو، دفن کرو دفن کرو. بھئی 1 گھنٹے کے بعد بیٹا آئے گا، اندر سے پیغام آیا جی لاش سے ابھی بو آ رہی ہے، پتہ نہیں گھنٹے بعد کیا ہوگا، دفن کرو. جا کے دفن کر کے آ. گناہوں کے یہ جراثیم پہلے سے جسم میں ہوتے ہیں، جیسے روح نکلتی ہے یہ جراثیم جسم کو گلانا سلانا شروع کر دیتے. چنانچہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے. اچانک ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو جنازے کے ولی تھے، آپ پیچھے کھڑے ہو گئے. فرمایا ہاں قبر نے مجھ سے گفتگو کی. کیا گفتگو کی؟ کہنے لگے قبر نے گفتگو کی کہ عمر بن عبدالعزیز مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جب کوئی میت میرے اندر آتا ہے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں. تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا کرتی ہو. تو قبر سے ایک آواز آئی کہ جب کوئی میرے اندر آتا ہے میں اس کی آنکھوں میں کیڑے ڈال دیتی ہوں، منہ کو کیڑوں سے بھر دیتی ہوں، پیٹ کو کیڑوں سے بھر دیتی ہوں، اس کے پوروں کو اس کی انگلیوں سے جدا، انگلیوں کو ہتھیلیوں سے جدا، ہتھیلیوں کو بازوؤں سے جدا اور بازوؤں کو کندھوں سے جدا کر دیتی ہوں. میں اس کے گوشت کو کھا لیتی ہوں اور اس کی ہڈیوں کو رہنے دیتی ہوں. 1985 کی بات ہے کہ یہ واقعہ اس عاجز نے امریکہ کے کسی شہر میں بیان کیا. انگلش میں بیان تھا اور وہ مجمع ہی سارا ڈاکٹروں کا تھا. MBBS ڈاکٹر تھے یا PhD ڈاکٹر تھے، خاص ان کا مجمع بلایا گیا تھا. خیر بیان کے بعد ایک صاحب آئے، وہ بیت کا تعلق بھی تھا ان کا. کہنے لگے حضرت آپ نے جو یہ بات سنائی تو یہ آپ نے کہاں پڑھی؟ میں نے کہا بھئی ہم نے کسی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا ہے. کہنے لگے آپ دیکھنا چاہیں گے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا عبرت کی نظر سے دیکھنا چاہوں گا. کہنے لگا کل 2 گھنٹے فارغ کریں میں آپ کو دکھا لاؤں گا. ہم نے کہا بہت اچھا. لو جی ہم نے 2 گھنٹے فارغ کیے. اگلے دن وہ ہمیں نیچرل ہسٹری میوزیم لے گئے اور وہاں پر مومیز کا ایک سیکشن تھا. مومی کہتے ہیں ہنود شدہ لاش، وہ لاش جس کو کیمیکل لگا کے پریزرو کر دیتے ہیں. وہ وہاں پر لے گئے. ہمیں پہلے تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا دکھائیں گے، لیکن شیشے کے کمرے بنے ہوئے تھے اور لائٹ انڈائریکٹ تھی، اتنی جتنی اثر کے قریب ہوتی ہے. سورج غروب ہونے کا منظر بنایا ہوا تھا.
تو شیشے کے پہلے کمرے میں جب لے گئے تو کمرے پہ لکھا ہوا تھا دروازے پہ کہ جب انسان دنیا سے مرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے. اس نے اندر دکھایا، اندر ایک انگریز کی لاش پڑی ہوئی تھی، صحیح سالم جیسے لوگ بندہ ہوتا ہے. خیر ہم نے ایک نظر ڈالی، کیونکہ اس پر کوئی کپڑا نہیں تھا، صاف جسم نظر آ رہا تھا. باہر نکل آئے، کہنے لگا حضرت اب اگلے میں آئے. اگلے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ آدمی مرا اور اسے قبر میں اتنے دن دفن رکھا گیا، اتنے دنوں کے بعد قبر کھولی گئی اور جس حالت میں اس کو پایا ہم نے کیمیکل چھڑک کر عین اسی حالت میں پریزرو کر دیا. اوپر دن بھی لکھے ہوئے تھے، پتہ نہیں 8 دن 10 دن جو بھی تھا. دروازہ کھول کے اندر گئے. ہم نے کیا دیکھا کہ باقی سارا جسم ٹھیک. سب سے پہلی تبدیلی جو بندے کے جسم میں آتی ہے، اس کی آنکھوں کے دونوں ڈیلے بنٹے نکل کے اس کے رخساروں پر پڑے ہوئے تھے. سب سے پہلی تبدیلی یہ آتی ہے. اور اس کی آنکھوں کے وہ جو ڈیلے تھے ان کے ساتھ کیڑے چمٹے ہوئے تھے چاروں طرف. اے انسان، جو ہوس بھری نگاہیں تو غیروں پہ ڈالتا پھرتا ہے، سب سے پہلے اللہ تیرے جسم کی آنکھوں کو ہی کیڑوں کی غذا بنائیں گے. سب سے پہلے تیری آنکھوں کو کیڑے کھائیں. ہم تو دیکھ کے اتنا حیران ہوئے کہ کوئی حد نہیں. آنکھوں سے آنسو ہمارے. وہ کہنے لگا حضرت آگے چلے. اگلے کمرے میں گئے. لکھا ہوا تھا یہ بندہ فوت ہوا، اس کو اتنے دن قبر میں رکھا، کچھ زیادہ دن، اور جب نکالا تو اس کی یہ حالت تھی. جب اندر جا کے دیکھا تو اس کا باقی جسم سلامت، آنکھوں کے ڈیلے جو تھے وہ کیڑوں نے کھا لیے تھے اور آنکھوں کے اندر سوراخ سے بنے ہوئے تھے، گڑے سے. دوسری چیز کیا دیکھی کہ اس کے منہ میں کیڑے بھرے تھے جو اس کے ہونٹوں کو کھا رہے تھے. یہ ہونٹوں پہ کیڑے چمٹے ہوئے تھے، جیسے چاول ہونٹوں پہ رکھ دیں بالکل اسی طرح کیڑے صاف نظر آ رہے تھے چمٹے ہوئے، اور انہوں نے کیمیکل لگا کے رکھا ہوا تھا. جس زبان سے محبتوں کے دعوے کرتا پھرتا ہے، جھوٹی محبتیں، تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا، تو میری زندگی ہے، تو میرا دین ایمان ہے. یہ نفسانی شیطانی شہوانی محبتیں جو بول زبان سے نکلتے ہیں نا غیر کے لیے، تو دوسرا اللہ تعالیٰ ان ہونٹوں کو، اس زبان کو کیڑوں کی غذا بنائے. 2 گھنٹے تیری سیل فون کی کالیں چلتی رہتی تھی، ہر گھنٹے کے بعد تجھے رنگ آتی تھی. آج جو ہم کلامیاں کرتے پھرتے ہیں خلاف شرع، یہ ہم اپنے منہ میں کیڑے پڑنے کا انتظام کرتے پھرتے ہیں. تیسرے کمرے میں گئے. وہاں ہم نے دیکھا کہ اب جو میت پڑا تھا اس کی آنکھیں بھی بالکل گڑے، دونوں آنکھیں، اور منہ کے ہونٹ نہیں تھے، اور 32 دانت ایسے لگ رہے تھے، نظر آ رہے تھے جیسے کہ مردہ بکری کے دانت نکلے ہوئے ہوتے. یوں دانت نکلے ہوئے تھے، ہونٹ کیڑوں نے کھا لیے تھے. اور تیسری بات یہ دیکھی ہم نے، اب اس کے پیٹ کے اندر بھی پیالہ بن گیا تھا پورا پیٹ، اور وہ بالکل کیڑوں سے بھرا، جیسے پیالہ چاولوں سے بھرا ہوتا ہے، ہو بہو ہم نے اس کے پیٹ کے پیالے کو کیڑوں کے چاولوں سے بھرا دیکھا. جس پیٹ میں حرام غذا جاتی ہے یہ کیڑوں کی غذا بن رہا ہے. بس اسی طرح آگے وہ کیڑے پھیلتے چلے گئے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ گوشت کا نام و نشان ختم ہو گیا. پھر اس سے آگے جا کے دیکھا تو آخری کے اندر ہم نے پورے جو تھے وہ انگلیوں سے جدا دیکھے، انگلیاں ہتھیلی سے جدا دیکھی، ہتھیلی بازو سے جدا، بازو جسم سے جدا، سب ہڈیاں الگ الگ پڑی.
پھر اس کے بعد آخری ایک وہ تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ اتنے سال کے بعد قبر کھولی، اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا اتنا سا حصہ پڑا تھا، باقی ہڈیوں کو بھی کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ آج جس جسم کو حرام سے پال رہے ہیں، جس جسم کو ہم گناہوں کے مزے دے رہے ہیں، ہم اس جسم کو کیڑوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اللہ والوں کے بھی یہی جسم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ گناہوں سے جسم کو بچاتے ہیں، ان کے اندر گناہوں کے بیکٹیریا جراثیم کوئی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین۔ خبیث کیوں کہا؟ زنا کے مرتکب ہوئے، تو زناکاروں کو قرآن نے خبیث کہا، والخبیثون للخبیثات۔ اس لیے حدیث پاک میں آتے ہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ زناکار آدمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وقفے وقفے سے اس کے جسم سے ایسی بدبو نکلے گی کہ جہنمی بھی اس کے قرب سے اللہ کی پناہ مانگیں گے۔ یہ بو یہیں ختم نہیں ہوتی، اگر توبہ نہ کی جائے آگے تک جائے گی۔ آج محفل میں اگر کسی کے جسم سے ری خارج ہو بدبودار تو لوگ کتنا برا مناتے ہیں، نفرت سے اس کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے۔ تو ہمارے جسموں سے جو گناہوں کی بو آتی ہے تو فرشتے بھی تو ہمیں یہی کہتے ہوں گے نا، اور ایسا نہ ہو کسی دن اللہ تعالیٰ بھی کہہ دیں او میرے بندے ہر وقت ہی تیرے جسم سے گناہوں کی بو آتی رہتی ہے، میں نے تجھے کہا تھا کہ ہوا معکم اینما کنتم، میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں بھی ہو، تو میری معیت کا تم نے مجھے یہ سلا دیا، گناہوں کی گندی بدبو آتی ہے تمہارے جسم سے۔ چنانچہ ایک دستور کی بات ہے کہ اگر آپ دو اینٹوں کو جوڑنا چاہتے ہیں نا، مگر ایک مٹی والی ہے دوسری صاف ہے، تو وہ آپس میں ٹھیک نہیں جڑیں گی۔ اس کا تجربہ ہمیں اس طرح ہوا کہ ہم ایک مرتبہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر حاضر ہوئے، 4 مہینے وہاں قیام کرنا تھا ہم نے۔ تو مدرسے کے طلباء ایک جگہ دیوار تھی، اس کو اونچا کرنا چاہتے تھے کہ ذرا پردہ کامل ہو جائے، چنانچہ وہ کہیں سے سیمنٹ لے کے آئے، کہیں سے ریت لے کے آئے، اور اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے اینٹیں بھی گیلی کی اور اس کے اوپر انہوں نے دیوار بنائی اونچی 2 فٹ سی، اور بڑے خوش ہوئے کہ بھئی اب ہماری دیوار ذرا اونچی ہو گئی۔ اللہ کی شان، کوئی 2 ہفتے نہیں گزرے تھے کہ کسی بچے نے اس کو ایسے ہاتھ لگایا کہ کتنی پکی، تو اوپر کی دیوار کا پورا بلاک ہی نیچے آ گیا۔ پتہ چلا نیچے والی دیوار سے اس کو جوڑ ہی نہیں لگا تھا۔ میرے پاس آئے کہ جی آپ انجینئر ہیں، بتائیں۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ بچوں، نیچے والی جو اینٹیں تھیں نا ان پر مٹی لگی ہوئی تھی، آپ نے ان کو گیلا تو کر دیا، مٹی تو نہیں نہ ہٹائی۔ جب کوئی چیز میلی ہوتی ہے تو جب تک اس کی وہ میل کو ہٹائے نہیں، وہ صاف چیز کے ساتھ جوڑ نہیں پکڑتی۔ تو آپ ایسا کرو، تاروں کا برش لے کے آؤ کہیں سے۔ چنانچہ وہ تاروں والا برش لے کے آئے، ہم نے پانی ڈلوایا، ایک طالب علم کو آپ رگڑو ان اینٹوں کو ذرا، اس نے جی اینٹوں کو رگڑا، بالکل میل کا نام و نشان مٹا دیا۔
انہی اینٹوں پہ پھر جب سیمنٹ لگایا اور دوسری اینٹیں رکھیں تو بہترین جوڑ کے ساتھ پکی دیوار کھڑی ہو گئی۔ آج بھی وہ بات یاد آتی ہے کہ اگر میلی اینٹ صاف اینٹ کے ساتھ جوڑ نہیں پکڑ پاتی تو ہمارے میلے دل اس پاک پروردگار کے ساتھ کیسے جوڑ پکڑ پائیں؟ یہ بھی جوڑ نہیں پکڑ پاتے۔ وہ پاک ذات ہے، اس سے جڑنے کے لیے اس کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ ناپاک چیز اس پاک ذات کے ساتھ کبھی جوڑ نہیں کھا سکتی۔ اس لیے اس دل کو گناہوں کی نجاست سے، غلاظت سے، معصیت سے ہم اچھی طرح پاک کریں تو اس کو اللہ رب العزت کا وصل نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبدی قد طہرت منظر الخلق سنین، او میرے بندے تو نے مخلوق کی خاطر سالوں اپنے چہرے کو صاف کیا، کبھی تو نے میری خاطر بھی اپنے چہرے کو سنوارا کہ میں بھی تجھے محبت کی نظر سے دیکھ لوں؟ آج دوست ملنا ہو تو نہا دھو کے اور سرمے ڈال کے جاتے ہیں، کپڑے پہن کے اچھے جاتے ہیں، خوشبوئیں لگا کے جاتے ہیں۔ ملاقات ہے جی، افسر سے ملاقات، دوست سے ملاقات، بزنس میٹنگ، فلاں جگہ جانا ہے، ہر جگہ جانے کی تیاری۔ دلہن کو رخصت کرنا ہوتا ہے تو اسپیشل اس کو تیار کرتے ہیں بیوٹی پارلر کے اوپر بھیج کے، کیوں کہ یہ پہلی نظر میں اپنے میاں کو پسند آ جائے۔ اے بندے، ایک دن آخر تو نے بھی اپنے پروردگار کے حضور جانا ہے، کیا اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے تو نے بھی جسم کو کوئی خوشبو لگا لی؟ اور اگر تیرے جسم سے گناہوں کی بدبوئی آ رہی ہے تو کیا پروردگار قیامت کے دن تجھے اپنے سامنے کھڑا ہونا دیں گے؟ وہ کہیں گے فرشتوں کو کہ لے جاؤ اس منحوس کو اور الٹا جا کے اس کو جہنم کی آگ کے اندر دھکے دے دو۔ یہ نفس کی خواہشات کا پجاری کہاں سے آ گیا؟ یہ کدھر سے اٹھ کے آ گیا جس کے سر سے لے کے پاؤں تک ہر جگہ گناہوں کی نجاست کی بو آ رہی ہے؟ آج وقت ہے اس بو سے جان چھڑانے کا، اور جن لوگوں نے بو سے جان چھڑائی پھر اللہ رب العزت نے واقعی ان کی نشانیاں اس دنیا میں دکھا دی۔ چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور واقعہ ہے، میں نے اس کی تفصیل سے کچھ بیان میں واقعہ بھی عرض کیا۔ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی۔ عوام الناس مٹی اٹھانے لگ گئے تو پھر ان کے خلفاء نے بہت اللہ توبہ کی کہ اے اللہ اس چیز کو یہاں سے ختم کر دو ورنہ لوگ تو مٹی اٹھا کے لے جائیں گے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کثیر البکا تھے، بہت روتے تھے، ہر وقت ان کے اوپر نا اللہ کے خوف کی ایک تاثیر رہتی تھی، خائفین میں سے تھے، کثیر البکا لوگوں میں سے تھے۔ جب ان کو دفن کیا گیا تو وہ کچھ دنوں کے بعد نظر آئے کسی کو، تو اس نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا احمد علی تو اتنا کیوں روتا تھا؟ احمد علی تو اتنا کیوں روتا تھا؟ تو کہنے لگے کہ میں تو اور ڈر گیا، اس لیے کہ میں نے پڑھا تھا من نوقش فی الحساب فقد عذب، جس سے ایک دفعہ تفتیش ہونی شروع ہو گئی اس کو عذاب ہو جائے گا، وہ نہیں بچ سکتا۔ تو جب مجھ سے تفتیش کے لیے پوچھا کہ اتنا کیوں روتا تھا تو میں اور گھبرا گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا تو اب پگ جو ہے نا وہ گھبرا رہا ہے، آج تو تیری خوشی کا دن ہے، ہم تجھ سے اتنا خوش ہیں ہم نے تیری بھی مغفرت کر دی، جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا ہم نے قبرستان کے سب گناہگاروں کی بھی بخشش کروا دی۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو تقوی و طہارت کی زندگی گزارتے ہیں اور جن کے جسموں سے خوشبوئیں آتی ہیں مرنے کے بعد، اور اللہ کے ہاں وہ قرب پا لیتے ہیں۔ اور یہی چیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہے۔
ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی تھی، بہت معروف بات ہے، بلکہ وہ تو آتی ہوگی۔ اس عاجز کو جب کچھ علماء کے ساتھ جانے کی توفیق نصیب ہوئی تو ہم ایک مرتبہ رات کو گئے، ہمیں سفر کرنا تھا، ہمارے ساتھ ایک حافظ الحدیث تھے، تو وہ کہنے لگے جی کہ میں تہجد کے وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے میں حدیث سناؤں گا۔ اللہ اکبر! تو ہم سب نے کہا جی بہت اچھا، اللہ کی شان، ہم تہجد کے وقت وہاں گئے، ایسی خوشبو زندگی میں کبھی سونگی نہیں۔ ہم نے مفتی اعظم سمرقند سے کہا، ہم نے کہا کسی طالب علم نے، کسی نے خوشبو سونگی؟ وہ کہنے لگا واللہ کسی کو کچھ چھڑکنے کی یہاں اجازت نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیا؟ وہ کہنے لگا مجھے کہ آپ تو حضرت ابھی آئے ہیں، میری زندگی یہاں گزر گئی، میں جب بھی تہجد میں آتا ہوں روزانہ یہ خوشبو جنت کی یہاں سونگتا۔ ہم نے خوشبو سونگی وہ، اور پھر وہاں پر انہوں نے پہلی حدیث سنائی غار حرا والی، بالسند المتصل منی الی الامام الہمہ۔ اللہ، اتنا عجیب وہ منظر تھا اور سارے علماء رو رہے تھے۔ اللہ اکبر! تو جو لوگ اس دنیا میں تقوی بھری زندگی گزارتے ہیں ان کی قبور سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ہر بات نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کسی کی مانتے۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی یہ کیا کہ قبر سے خوشبو آتی ہے، یہ کیسے آ سکتی؟ میں نے کہا یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ہمیں سمجھ آتی ہے۔ کہنے لگا آپ کو سمجھ کیسے آتی ہے؟ میں نے کہا کہ جمال ہم نشیں در من اثر کرد مگر نہ من ہما خاکم کے ہنس۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے لکھی ہے نا حکایت کہ ایک روز میں حمام میں گیا تو مجھے ایک مٹی میں سے پھولوں کی خوشبو آئی۔ بدو گفتہ تو مشکی یا امیری کہ ادبوئے دلاوے دے تو مستم۔ میں نے پوچھا مٹی تو مشک ہے یا امبر ہے؟ تیری خوشبو سے تو میرا دل مست ہوا جاتا ہے۔ بدو گفتم تو مشکی یا امیری کہ ادبوئے دلاوے دے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچید بودم ولیکن مدتے با گل نشستم۔ میں ناچید مٹی تھی مگر ایک عرصہ مجھے پھول کی صحبت نصیب ہو گئی، جمال ہم نشی در من اثر کر۔ وہ ہم نشی کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا تھا، ان کے سینے میں احادیث کا نور تھا، قرآن کا نور تھا، اس نور نے ان کے جسم میں خوشبو کو مہکا دیا تھا۔ ہم بھی قرآن اور حدیث کا یہ نور سینے میں لے کے دیکھیں نا، ہم تو 5 آیتیں پڑھ کے باہر نکلتے ہیں اور ادھر ادھر کے ٹھپے دیکھ کے سارے نور پہ مٹی پانی پھیر دیتے ہیں۔ مردار کھانے والا ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کو گدھ کہتے ہیں۔ وہ گدھ کو کیا پتا کہ پھول کی خوشبو کیا ہوتی ہے؟ پھول کی خوشبو اگر پوچھنی ہے تو ذرا بلبل سے پوچھو جس کی زندگی باغوں میں گزرتی ہے۔ تو بھائی یہ دنیا ہی اور ہے، جو گناہوں سے بچ کر پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کو یہ نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں آتی ہیں، محافل ذکر کو جنت کے باغوں سے تشبیہ دی گئی۔ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے باغوں کے قریب سے گزرو تو چر لیا کرو۔ تو یہ جنت کے باغ ہیں، اس لیے کہ یہاں بھی نیک اعمال، اللہ کی یاد، اس کی وجہ سے رحمتیں ہوتی ہیں اور روحانی طور پر خوشبوئیں ہوتی ہیں ایسی محفلوں میں، اور جہاں گناہ ہوتی ہیں اس جگہ پر بدبوئیں ہوتی ہیں۔ آج میرے دوستو آنکھیں ناپاک ہیں بدنظری کی وجہ سے، دل ناپاک ہیں کسی کی مورتی سجے ہونے کی وجہ سے، پیٹ ناپاک ہیں حرام غذاؤں کے کھانے کی وجہ سے، اور اعضاء ناپاک ہیں زنا کے ارتکاب کی وجہ سے۔ اس لیے پھر آج ہمیں وہ کیفیتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ پڑھتے ہیں قرآن، دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، نماز پڑھتے ہیں، دل ہلتا ہی نہیں۔
ایسے جیسے پتہ نہیں اس میں جان بھی ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے ہی لے؟ اس کو تو گناہوں نے بوجھل بنا دیا، گناہوں کی ظلمت میں دبا پڑا ہے یہ ظلمت ہٹے گی تو یہ پھر دل بھی کچھ ہلتا نظر آئے گا نا۔ تو اس لیے آج کی اس محفل میں اپنی زندگی کے سب گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے۔ یہ رمضان مبارک کی آج آخری رات ہے میرے دوستو۔ سچی بات تو یہ ہے، اگر گناہوں میں بو ہوا کرتی تو شاید ہمارے پاس کوئی بندہ بیٹھنا پسند ہی نہ کرتا، ہم محفل میں بیٹھنے کے قابل ہی نہ ہوتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے کہ اس پروردگار نے اس کو ڈھانپ لیا ہے، چھپا لیا ہے، اور ہم مسجدوں میں آنے کے اور مل بیٹھنے کے قابل بن گئے۔ اس لیے آج ہم اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگیں، ورنہ تو ہمارے جسم اگر کوئی روحانی نظر رکھنے والا بندہ ہو تو اس کو تو ہمارے پاس بیٹھ کے ہی گناہوں کی بو محسوس ہو جائے۔ ایک گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر کوئی مردہ بکری پڑی ہوئی ہو تو پاس گزرتے ہی جو ہے نا وہ بو آتی ہے، گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری حالت گناہوں کی وجہ سے ایسی ہوتی ہوگی کہ اللہ والوں کے لیے تو پاس بیٹھنا مشکل ہوتا ہوگا۔ کتنا صبر ہوتا ہے ان لوگوں میں کہ یہ پھر بھی برداشت کرتے ہیں، سب کچھ پھر بھی سب کچھ برداشت کر جاتے ہیں۔ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ جیسے نجاست کا کیڑا ہوتا ہے نا، کہ نجاست اوپر بھی نیچے بھی نجاست کے اندر ہوتا ہے، ہم بھی اسی طرح پورا جسم گناہوں کی وجہ سے نجس بنا ہوا ہے اور نجاست کے ماحول میں ہر وقت اندر ہوتے ہیں، گندگی کے کیڑے بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کاش کہ اللہ رب العزت آج ہمیں ہر قسم کے گناہوں کی نجاست سے پاک کر دے۔ ہماری اوقات پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بزرگ جا رہے تھے تو نجاست تھی تو کھڑے ہو گئے، تو مرید بڑے حیران کہ یہ کوئی کھڑے ہونے کی جگہ تو نہیں تھی، اتنی سخت بو آ رہی تھی اور وہ وہیں کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہاں خیر سے کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں گزر رہا تھا تو نجاست نے مجھ سے ایک بات کہی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایک آواز کوئی سنوا دیتے ہیں، ادراک محسوس ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کیا گفتگو کی؟ تو کہنے لگے کہ یہاں بو تھی، میں جلدی گزرنا چاہتا تھا، تو جلدی گزرتا دیکھ کر نجاست میں سے آواز آئی، اے انسان اپنی اوقات کو پہچان، تو بو کی وجہ سے جلدی میرے پاس سے گزر رہا ہے، میں کتنے خوشبودار کھانے تھی، ذائقے دار پھل تھی، بہترین قسم کے جو ہے وہ میں جو ہے وہ مشروبات تھی، لیکن جب میں تیرے اندر گئی تو تیری تھوڑی دیر کے ساتھ کے بعد جب میں جدا ہوئی تو اتنی بدبودار بن چکی تھی۔ ذرا اپنی اوقات کو پہچان لے کہ کتنی خوشبودار چیزوں کو تو کیا بنا دیتا ہے۔ اوقات تو ہماری یہی ہے نا، یہ گلاب جامن، یہ فلاں حلوہ، یہ فلاں چیز، کیسی خوشبودار غذائیں کھاتے ہیں، جب جسم سے نکلتی ہیں تو اس نجاست کے پاس کھڑا ہوا نہیں جاتا۔ تو یہ ظاہری نجاست ہے، بالکل اسی طرح انسان کے گناہوں کی بھی نجاست ہوتی ہے۔ لہذا رمضان مبارک کی ان آخری گھڑیوں میں آج اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کر لیجئے، رب کریم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے آج سچی توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے، میرے مولا آپ سے کچھ نہیں چھپا ہوا، آپ کے سامنے درنگی نہیں چل سکتی، آپ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا، آپ سینوں میں ابھرنے والے جذبات کو بھی دیکھتے ہیں۔ اے اللہ حال ہمارا برا ہے، ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ اب اس گھر سے پاک ہو کے جانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ لوگ، کچھ لوگ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، پاک ہو کے باہر نکلتے ہیں، اور کچھ بیت اللہ میں آتے ہیں اور ناپاک ہو کے باہر جاتے ہیں۔ اگر ہماری بخشش نہ ہوئی ان ناپاکیوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ہے کوئی زمین جو ہمیں سنبھالے؟ اس لیے اس وقت کو زندگی کا غنیمت وقت سمجھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے سچی توبہ کر لیجئے، اور اگر گناہوں کی کچھ عادتیں ہیں ان کو چھوڑنے کے عہد کر لیجئے، تاکہ اللہ رب العزت آج کی اس محفل میں
ہمارے جسموں کو پاک کر دے۔ یاد رکھیے، جیسے ظاہری نجاست، حقیقی نجاست پانی سے دھل جاتی ہے، یہ حکمی نجاست جو گناہوں کی ہوتی ہے نا، یہ آنکھ سے نکلنے والے ندامت کے 2 آنسوؤں سے دھل جایا کرتی ہے، یہ دھل جاتی ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا، میرے ابراہیم اپنے دل کو کبھی کبھی دھو لیا کر۔ تو پوچھا، اے اللہ پانی تو وہاں پہنچتا نہیں، میں دل کو کیسے دھوؤں؟ فرمایا، میرے خلیل یہ دل باہر کے پانی سے نہیں دھلتے، یہ ندامت کے نکلنے والے آنسوؤں کے پانی سے دھلا کرتے۔ تو آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دلوں کو دھلوائیں تاکہ ہم پاک ہو کر ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کے لیے واپس اپنے گھروں کو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہاں کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کی عزت پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا، یہ اپنا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے، گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے، گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، محمد ہم
کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے، گنہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ میرے مولا، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اعتکاف کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس مہینے کی تھوڑی گھڑیاں باقی رہ گئی، اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی رمضان سے لے کر آخر تک جتنے جہنمی بری ہوتے ہیں، آخری رات میں اتنے جہنمی اور بری کیے جاتے ہیں۔ میرے مولا، یہ آخری چانس آپ نے ہمیں دے دیا ہے، اے میرے مولا آج ہماری بخشش کر دیجئے۔ اے اللہ آج بخشش فرما دیجئے، اے اللہ آج بخشش فرما دیجئے، میرے مولا آج بخشش فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم گندے ہیں، ہمیں دھو دیجئے۔ اے اللہ ناپاک جسم ہے، گناہوں کی وجہ سے ان کو دھو دیجئے۔ اے اللہ آج ہمیں پاک فرما دیجئے، اے اللہ آج ہمیں پاک فرما دیجئے، گناہوں کے اثرات مٹا دیجئے۔ میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے پاک گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کی خدمت میں اے اللہ یہ عرض کرتے ہیں، مہربانی فرما کر اے اللہ آج رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمارے من کو دھو دیجئے، اللہ ہمارے اندر کو صاف کر دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کی کشش ہمارے اندر سے ختم کر دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں بٹھا دیجئے۔ اللہ ہمیں طاعات کی عزت عطا فرما اور ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما۔ میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر بتقاضا بشریت ہمارے ہاتھ گناہ کے لیے اٹھنا چاہیں تو اٹھے ہاتھوں کو واپس فرما، قدم اٹھنا چاہیں اٹھے قدموں کو واپس فرما۔ اللہ ہم گناہ کرنا بھی چاہیں، گناہ اور ہمارے درمیان اللہ فاصل اے اللہ ایک دیوار پیدا فرما اور ہمیں گناہوں کی قدرت بھی نہ عطا فرما۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم عاجز آ چکے ہیں، اس نفس کمینے نے ہمیں برباد کر دیا۔ اے اللہ ہم بار بار توبہ کرتے ہیں، پھر بار بار یہ تڑوا دیتا ہے۔ اللہ اس کی خباثت ختم کر دیجئے، آج اس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ کے ایک پیارے نے یہ فرمایا تھا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اللہ اگر ان سچوں نے یہ کہا تھا الا ما رحم ربی کہ جس پر رب کا رحم ہو وہ بچتا ہے، ورنہ نفس کی مکاری سے نہیں بچ سکتا۔ اے اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں پاک فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کی نجاست سے بچا لیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی کی توفیق عطا فرمائیے اور قبر میں بھی اللہ ہمیں پاک ہو کے جانے کی توفیق فرمائیے۔ اللہ ہم کیڑوں کی غذا نہیں بننا چاہتے،
اے اللہ ہم کیڑوں کی غذا نہیں بننا چاہتے. اے اللہ جب آپ نے اس دنیا میں ہماری گناہوں کی نجاست پہ پردے ڈال دیے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں پہ بھی پردے ڈال دیجئے اور ان کو بخش دیجئے, ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے, رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ اس شہر میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرمائیے. اے مولا آپ جانتے ہیں ان سب لوگوں میں سب سے زیادہ ناکارہ میں ہی ہوں. میرے مولا میں ہی سب سے زیادہ بوجھ سر پہ اٹھائے پھرتا ہوں اور میرے پاس کوئی عمل نہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اللہ میری حالت بہت پتلی ہے, قیامت کے دن کا فقیر نہ بنا دینا. اللہ اپنے مشائخ کے سامنے رسوا نہ کر دینا. اے اللہ یہ سب لوگ کتنے اچھے ہیں, حسن ظن دے کے دل میں آئے ہیں کہ ہم نیک بندے کے پاس جا رہے ہیں. اللہ ان کی تو حسن ظن کی وجہ سے مغفرت کر دیجئے اور ان کی برکت سے اللہ اس عاجز کی بھی مغفرت فرما دیجئے. اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیجئے. اللہ اس عاجز کی بھی مغفرت فرما دیجئے. اے مولا آج کی رات جہنم سے ہمیں بری فرما دیجئے. میرے مولا جہنم سے بری فرما دیجئے. میرے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے. اے اللہ ہمیں آج جہنم سے بری فرما دیجئے. اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کی سنتوں سے سجا دیجئے اور ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی محبت کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں. اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا. اے مولا عمر گزرتی جا رہی ہے, ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت کب نصیب ہوگی. اللہ ہمیں سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا. میرے مولا رحمت فرما دیجئے. آج اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے. ہمیں اے اللہ خشوع والی نمازیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں وہ مقام عطا فرما دیجئے جس کو مقام احسان کہا گیا ہے, انت اعبد اللہ کا انک ترا. رب کریم ہمیں ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. جتنے دوستوں نے اپنے بچوں کے لیے, اہل خانہ کے لیے, عزیز اقارب کے لیے, دوست احباب کے لیے دعاؤں کے لیے کہا, اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما لیجئے. بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. رب کریم جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے, جس شعبے میں بھی ہو رہا ہے, اللہ دین کے ہر کام کو قبول فرما لیجئے. آپس میں دلوں میں الفتیں محبتیں پیدا فرما دیجئے. اللہ ہمیں ایک بنائیے اور نیک بنا دیجئے. اے اللہ آج ان محفلوں کے لیے جن احباب نے دام درہم سخن قدمے حصہ لیا, جو بھی وقت لگایا, یہ نیند اپنی قربان کی, آرام قربان کیا, پیسہ لگایا, جو بھی قربانی دی, اللہ ان کے بدلے سب کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہاں کے لوگوں نے اس عاجز مسکین کا دل خوش کیا, اللہ ان کے دلوں کو آپ خوش فرما دیجئے. میرے مولا اس فقیر کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے خزانے ہیں. میرے مولا اس فقیر کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے خزانے ہیں. اللہ خزانوں کے منہ کھول دیجئے. اے اللہ خزانوں کے منہ کھول دیجئے اور اپنی رحمتوں سے وافر حصہ عطا فرما دیجئے. جو بھی دل کے طلب ہے ان کے, اے اللہ ہر اچھی طلب پوری فرما دیجئے. نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ مسجد کی انتظامیہ یا دوسرے خدام یا محلے والے یا اور خدمت کی جماعت کے لوگ جتنے بھی تھے, یا جو عورتیں گھروں میں کھانا بناتی رہیں, اللہ سب کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر عطا فرما دیجئے. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ یہ اعتکاف کا عمل جو یہاں شروع ہوا, اللہ اب اس کو قیامت تک جاری و ساری رکھیے. اپنے نیک بندوں کے ذریعے اللہ اس کو دوام عطا فرما دیجئے, قبولیت عطا فرما دیجئے. میرے مولا رحمت فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.